ہر پیغمبر کے حضور ایک آرگومنٹ ہوتی اور ہر زمانے میں اعتراض کی ایک نس ہوتی. آج بھی ایک اعتراض کا زمانہ ہے، خدا قدوس کی حکومت سے گریز کا زمانہ. I think they are justified. They are absolutely justified. اگر آپ کے پاس، آپ کے رسول کے پاس، آپ کے اللہ کے پاس اگر کوئی دلیل غالب نہیں ہے تو then they are right. Then they are right. پھر اعتراض کرنے والا صحیح ہے، خدا کو نہ ماننے والا صحیح ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کس نے اس دلیل کی تلاش کی؟ جب ہر زمانے میں پیغمبر عظیم ترین عقل کا مالک، تو جس پیغمبر کو قیامت تک کے لیے مخصوص کر دیا، کتنی آسان سی بات ہے یہ سمجھ. کوئی ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ آج تک 2 چیزیں مجھے سمجھ نہ آئیں، زندگی گزر گئی. ایک تو فریب نفس کتنے ہیں، ایک مقام محمد مصطفیٰ. یہ 2 چیزیں اس نے کہا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے تو سمجھ آتی. بڑا آسان ہے سمجھنا کہ جب پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں کائنات میں کوئی ایگزسٹنس موجود ہے وہاں وہاں نیچرلی وہ رب العالمین ہے. مگر وہاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کا صیغہ بدلا نہیں. اگر وہ میرے آپ کے لیے اکیلا ہوتا تو یقینی بات تھی کہ تھوڑا سا حدود کا فیصلہ نہ ہو پاتا کہ کیا وہ صرف اس دنیا کے لیے قابل رحمت ہے. مگر خدا نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 یونیورسز کریٹ، ایک نہیں. تم تو ابھی تحقیق و جستجو پہ کامپٹن جو ہے یا واٹسن جو ہے یا رسل جو ہے، ابھی تو ایک کائنات کی دہلیز پر کھڑے ہو. میں نے تو ایسی 7 بنا رکھی، اور خالی 7 کائناتیں نہیں بنا رکھی، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح 7 زمینیں بنا رکھی. 7 زمینیں جہاں نسل انسان کے ساتھ 7 قسمیں پلتی ہیں، جہاں تمہارے جیسے لوگ موجود ہیں. یہ اگلی قرآن کی آیت بتاتی کہ ان زمینوں پر انسان موجود ہیں. اس لیے خدا یہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہے ہیں وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ، ان ساری زمینوں میں ہمارا حکم ہوتا ہے. وہاں مخلوق موجود ہے تو حکم ہوتا ہے، اور قرآن ہی حکم ہے. وَبِالْقُرْآنِ حُكْمًا وَإِمَامًا، قرآن ہی حکم ہے، قرآن ہی سردار عقل، قرآن ہی تعلیم و ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے. اور ان 7 زمینوں پر قرآن اترتا ہے. تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کے رحمت للعالمین نہ ہوں گے؟ کیا ان 7 زمینوں پر اللہ کے رسول کی رحمت کا اثر نہ پہنچتا ہوگا؟ ایک دن حضور نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے مقام رحمت للعالمین بخشا، کوئی تم کو بھی اس کا فائدہ ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہاں آپ کی برکت سے جب عزازیل لعین خوار ہوا تو چونکہ آرچ اینجل تھا، he was the arch angel, arch fiend, the topmost executive star of the universe. تو جب وہ خوار ہوا تو ہم لوگ پریشان ہو، we never knew what to do. اگر اس قدر عزت و عظمت و رتبے والا ایگزیکٹو ذلیل ہو سکتا تو ہم تو سیکنڈری سٹیج پہ تھے. تو کہا کہ میں اللہ کی ایک آیت سے ہمہ تن خوف تھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پتہ نہیں لگتا تھا کہ کس وقت پانسا پلٹ جائے. اگر یہ عزازیل کا اثر ہو سکتا ہے تو جبرائیل کو بھی خوف تھا، اسرافیل کو بھی خوف تھا.
اسرائیل کو بھی خوف تھا، میکائیل کو بھی خوف تھا، اور ہم تمام بڑے ملائکہ ہم وقت آزردہ خاطر رہتے۔ پھر آپ آئے، جب آپ آئے تو قرآن اترا، جب قرآن اترا تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کتاب ہم ایک روح الامین کے ذریعے بھیجیں، تو تب اللہ کا فیصلہ آ گیا اور میرا دل ٹھہر گیا کہ اللہ نے مجھے روح الامین کہہ کے پکارا۔ اب اس کے بعد خدا اپنا فیصلہ نہیں بدلے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف آپ کی رحمت کے سبب تھا، ورنہ میرا دل برسہا برس اور کر رہا کرم سے بے چین و لرزتا تھا، یہ آپ کی وجہ سے۔